الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے سچے اور بہت اچھے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ کھیتی باڑی، باغات، مویشی، لونڈی، غلام، دولت و عزت، اولاد صالح، بیوی فرما بردار، غرض کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر چیز فروانی سے ان کو ملی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی ہر نعمت پر بہت شکر ادا کرتے تھے اور اس کی بخشی ہوئی ہر نعمت کو بہت قدر کے ساتھ لیتے تھے۔ بہت شکر گزار اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور ان پر سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھیں۔ وہ ان کو اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں بھر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایوب، میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی تم کو سیری نہ ہوئی؟ حضرت ایوب نے عرض کیا، رب العالمین، یہ بھی تو تیری بخشی ہوئی نعمت ہے، میں اس کو کیوں نہ لوں؟ قسم ہے تیری عزت کی کہ میں اس کو تیری نعمت اور تیرا عطیہ سمجھ کر لے رہا ہوں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ آزمائش صرف انہی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا امتحان لیا، اور سب نبی اس امتحان میں پورے اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک غلطی کی بنا پر جنت سے نکال دیے گئے، اور وہ سال ہا سال اپنی اس خطا پر نادم اور پریشان رہے۔ برسوں خون کے آنسو روئے۔ جب بھی بے چینی اور بے تابی حد سے سوا ہو گئی تو ایک دم پکار اٹھے۔ ترجمہ: اے رب، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ اس پکار کا پہنچا تھا کہ دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ فوراً ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے رہے اور بہت صبر و سکون کے ساتھ نرمی اور محبت سے ان کو سمجھاتے رہے۔ جب ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، ترجمہ: اے رب، میں ان سے عاجز آ گیا ہوں، بس تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پوری قوم کو غرقاب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا اور وہ حسبی اللہ کہتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، ترجمہ: اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ حکم کی دیر تھی کہ حکم ملتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہوئی کہ محبوب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ ادھر حکم ملا، ادھر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیاری شروع ہوئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا امتحان کر لینا تھا کہ بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا میرا حکم مانا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے محبوب بیٹے کے حلق پر چھری رکھ کر یہ بھی دکھا دیا کہ تیرے آگے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔ حلق پر چھری کا چلنا تھا کہ ارشاد عالی ہوا، اے جبرائیل، جنت سے ایک مینڈھا لے کر فوراً پہنچ جاؤ تاکہ اسماعیل بچ جائیں اور ان کی جگہ یہ مینڈھا قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ایثار اور قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا لیا۔
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مقید ہوئے۔ جب وہ اس اندھیری کوٹری سے اکتا گئے تو گھبرا کر پکار اٹھے۔ ترجمہ: اے معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں خطا کار ہوں۔ یہ دعا دل سے نکل کر زبان پر آئی تھی کہ مچھلی کو حکم پہنچا کہ فوراً ان کو اگل دو۔ حکم ملتے ہی مچھلی نے ان کو اگل دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبوب اور عزیز ترین بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سالہ سال تک برداشت کرنا پڑی، یہاں تک کہ وہ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں ماں باپ اور وطن سے جدا کر دیا، نیز مدتوں قید کی سختیاں بھی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں کیسے کیسے ظلم برداشت کرنا پڑے۔ گھر سے بے گھر ہوئے، ماں باپ بہن بھائی اور وطن کو خیربات کہہ کر بے یار و مددگار مدین پہنچے، جہاں نہ کسی سے جان پہچان، نہ گھر نہ در۔ جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو کہتے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو تو نے میری طرف اتارا ہے میں اس میں بھلائی کا محتاج ہوں۔ اس دعا کا زباں پر آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ اسی طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے کافروں نے کتنی تکلیف پہنچائی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن ہمارے حضور کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہوئی، بلکہ وہ برابر اپنی قوم کو بھلائی کی طرف بلاتے رہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔